بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اڈیالہ جیل سے آنے والی خبریں اچھی نہیں ہیں. ایک دو ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ہے، 4 ڈاکٹروں نے، پمس کے 4 ڈاکٹروں نے خان صاحب کا، ڈاکٹر الطاف حسین، ڈاکٹر عمر فاروق، ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر تاشفین امتیاز نے، ان کے کان میں ایک تکلیف ہو گئی ہے. وہ اس کی سمجھ نہیں سکا میں وہ تکلیف کیا ہے، لیکن بہرحال کچھ پرابلم ہو گیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک جو باتیں ہیں، جو ایک آدھ انکشاف بھی کیا ہے علیمہ خان نے. علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ 6-7 سال تک انہیں جیل میں رکھا جائے، اور یہ مراد یہ ہے کہ یہ خوش فہمی ہے کہ اس عرصے میں وہ پی ٹی آئی کو توڑ پھوڑ ڈالیں گے اور اس کی جگہ نئی یہ لیڈرشپ جس نے کہا تھا 2 روپے چینی نہیں بڑھے گی اور 20 روپے بڑھ گئی ہے، اور اخباروں میں ہیڈ لائنز چھپوا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بڑے برہم ہیں. بھئی آپ برہم ہونے سے کیا مطلب ہے؟ آپ چینی سستی کرائیں. آپ نے وعدہ کیا تھا 2 روپے سے زیادہ نہیں بڑھے گی، اور جمعہ بازاروں میں بھی نہیں مل رہی ہے، اور لوگ چیختے پھر رہے ہیں اور روتے پھر رہے ہیں. تصویریں لگی ہوئی ہیں پورے ملک میں مریم کہ ان تصویروں میں سے کیا چیز اگے گی، کون سی صنعت پیدا ہوگی؟ یہ آئی ٹی کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور اس کا الیکٹرانکس کا بدل ہو جائے گی. ترقی کا ایک شعبہ بازی ایک اور چیز ہے، ترقی عمل ایک اور چیز ہے، الفاظ ایک اور چیز ہیں. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گور سے. کوئی وعدہ تو ایک پورا کر دیں. وہ سڑک پہ رنگ کیا، وہ دھل گئی. ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں نگرانی کرنے والے. اسٹیڈیم پہ 14 روپے لگا دیے، ساری چھتیں ٹپک رہی ہیں. وہ کسی نے پوچھا ہے اس کو بلا کے؟ وہ چنگیز خان ہے جس نے یہ ملک فتح کیا، جو چاہے کرتا پھرے. وہ علیمہ خان نے تو یہ کہا ہے کہ انہیں اذیت سے گزار رہے ہیں. بھٹو جیسا لیڈر 2 سال میں بہت فزیکلی کمزور ہو گیا تھا. میں ملا تھا کرنل رفیع سے جنہوں نے یہ کتاب لکھی آخری ایام، وہ میرے پاس ہی لے کر آئے تھے کتاب. میں نے ان سے پوچھی تھی. بھٹو بہت سیلف پٹی کے شکار تھے، دانت خراب ہو گئے تھے خلال نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے، اور ویکنس بہت ہو گئے تھے، اور بہت غمزدہ تھے، اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے تھے جو نقل نہیں کی جا سکتی، اور اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے کہ کبھی قرآن کریم نہیں کھولا، کبھی اپنی کسی غلطی کا. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی غلطی مانی؟ کہتے نہیں. اور مطلب یہ کھانا ان کا کم ہو گیا تھا اور بے چین تھے. حالانکہ انہیں اس طرح کی کوٹڑی میں نہیں رکھا گیا جیسے عمران خان کو رکھا گیا، نہ کھانے کا ویسا تھا، کھانا انہیں ٹھیک دیا جاتا تھا، اور کتابیں وہ پڑھتے تھے. کتاب لکھی بھی وہاں بیٹھ کے آرام سے. عمران خان کو تو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب کو تو 20-20 25-25 آدمی ملنے جاتے تھے، سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ملتے تھے، جو چاہتا تھا مل سکتا تھا. بے شمار کھانے وہ منگواتے تھے، مینو بنا کر بھیجتے تھے. رات کو ناشتے کا، صبح ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کا مینو بنا کر بھیجتے. شام کو یہی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کرتے، یہ حمزہ کرتے، یہ محترم مریم کرتی تھی، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ میں نے اس سے فرائی پین سے کپڑے استری کرتی تھی. وہ ان کا کمرہ میں نے دیکھا، اچھا بھلا کمرہ ہے وہ عمران خان کے کمرے سے اس کا کیا مقابلہ ہے. اور کہتی ہیں علیمہ خان کے بعد لوگ حکومت سے مل گئے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، وہ چاہتے ہیں وہ جیل میں رہیں، اور اشارہ یہ کیا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے جیل میں پڑے اور یا irrelevant ہو جائیں کسی طریقے سے، اور وہ قیادت پہ قبضہ. قیادت پہ کون قبضہ کر سکتا ہے؟ عمران خان جس کو نامزد کریں گے وہ لیڈر ہوگا، اور لوگ ضد پہ آئے ہوئے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں اپنی قبر سے حکومت کرے گی، کیا بچگانہ پالیسی ہے اور کیا مکانہ انداز فکر ہے. منفی انداز فکر سے بھی کبھی قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. کبھی الیکشن چوری کر کے بھی جیتے ہوئے کو ہرا کر، ہرائے ہوئے کو جتا کر بھی کبھی دنیا بدلی ہے. کبھی ملکوں نے ترقی کی ہے بے یقینی اور عدم استحکام میں. شیخ وقاص اکرم نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا موت کی کوٹھڑی میں پڑے ہیں، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے.
قید تنہائی میں ہیں، عدالتی احکامات کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ وہ اس کوٹھڑی میں رکھا گیا جہاں دہشت گرد رکھے جاتے ہیں۔ کہا کہ آدمی تو اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں کہ اس ہتھ کنڈوں کے باوجود نہ وہ ٹوٹے ہیں نہ وہ ٹوٹیں گے۔ اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے جو جینوئن ہے۔ اعجاز چودھری کی مثال دیکھیے جی، انہیں دل کا عارضہ لا کر سرکاری اسپتال میں پورا علاج ہی نہیں کرنے تھے، تھوڑی دیر کے لیے روکتے تھے، لے آتے تھے۔ اب جب عدالت کی اجازت سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹروں نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ کینسر کی مریضہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ اپنا اعجاز چودھری، اور وہ عمر سرفراز چیمہ جو ہے وہ ایک طرح کے اس کا فالج کا شکار ہیں، کوئی ان کا علاج ہی نہیں ہو رہا۔ ایسی بے رحمی، ایسی سنگ دلی، اور اس کے بعد ان کا خیال ہے قوم ان پہ عاشق ہو جائے گی اور یہ حکومت کریں گے نسل در نسل۔ محسن نقوی صدر ہوں گے، ایک یہ بات سننے میں آئی ہے، اور محترمہ وزیر اعظم ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے فتح کیا ہوا یہ ملک ہے جی، آپ ظہیر الدین بابر ہیں، حکومت فرمائیں گے اس ملک پر۔ وہ کہتے ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 6 ماہ میں صرف ایک ملاقات کی اجازت دی گئی۔ عدالتی احکامات کے تحت ملاقاتیں ہوتی ہیں باقاعدگی سے، مگر ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اصول یہ ہے کہ خاندان کے لوگ مل سکتے ہیں، قانون دان مل سکتے ہیں، ان کے سیاسی ساتھی مل سکتے ہیں، اب ان کے رفقا مل سکتے ہیں، قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگتے ہیں، عدالت حکم دیتی ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ پچھلی بار وہ فیصل چودھری نے پوری رودات سنائی تھی جب پھر گالم گلوچ تک نوبت پہنچی، حالانکہ فیصل اپنے جذبات پہ قابو رکھنے والے آدمی ہیں، سخت بات بھی کہتے ہیں تو وہ خاموشی سے سن لیتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، اس سے مزاح رکھتے ہیں۔ 2 کلومیٹر دور روک دیا گیا، وکلا 2 کلومیٹر دور روکنے کا کیا مطلب ہے جی؟ کیوں پیدل وہاں سے چل کر آئیں؟ اور پھر وہ اس کو اپنے فیصل چودھری صاحب کو کمرے میں لے گئے، بٹھائے رکھا اور لوگوں کو ملاتے رہے، پھر کہا اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، بس دیر ہوگی تو اندر کیوں لے کے گئے، بٹھایا کیوں؟ دہشت گردی جناب بڑھ گئی ہے۔ آج فجر کے بعد سے پہلے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی 3 چوکیوں پر حملہ ہوا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ صدمے کی بات ہے، جو لوگ وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بھائی فوج کی لیڈرشپ سے میں تھک گیا بات کہہ کے کہ آپ کو اختلاف ہے عسکری قیادت سے، لیکن جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے ہیں اور ماؤں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس پہ بولتی کیوں نہیں ہیں، اور حکومت کو پرواہ کیوں نہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک بہتر کیوں نہیں بناتی؟ اور وہ 3 شہید ہو گئے، 2 درجن افراد نے حملہ کیا، 11 زخمی ہیں۔ جنوری اور فروری میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف جو ہے کانفلکٹ اسٹڈیز کی ایک دستاویز ہے، اس میں کہا گیا ہے جنوری اور فروری کے بارے میں 153 حملے، 153 حملے، صرف فروری میں 79 حملے، 55 شہری اور 47 سیکورٹی اہلکار شہید، 81 سیکورٹی اہلکار زخمی، 45 شہری زخمی۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 145 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے 20 دہشت گردوں کو زخمی کیا، 66 کو گرفتار کر لیا۔ ان گرفتاریوں سے معلومات جو ملتی ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ یہ سنکرونائزیشن نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ میں یہاں آیا، بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے یہ بات ہوگی اس وقت بھی اس وقت دوسری دہشت گردی تھی، والد الفقار جو بنائی تھی بھٹو صاحب کے فرزند ارجمند نے، طیارہ اغوا کیا تھا۔ تو میں نے آئی بی کے چیف کو بتایا، اتفاق سے ایسے تقریبا ملاقات ہو گئی، ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا کہ بھئی وہاں سیالکوٹ پولیس کو مخبری ہوئی، وہاں ایک پانی کے کولر میں عید کا دن تھا یا 14 اگست کا، میں 14 اگست کا دن تھا، ایک کولر میں بم رکھا گیا تھا،
اور وہ پہنچے بھاگم بھاگ اور اٹھا لیا، ورنہ پتہ نہیں درجنوں یا شاید سینکڑوں لوگ مارے تھے. انہوں نے کہا مجھے تو اطلاع نہیں. میں نے کہا کمال ہے، یعنی کوئی سنکرونائزیشن ہی نہیں ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ایک دوسرے کو بتاتی نہیں ہے. وہ آئی بی کے لوگ تھے جنہوں نے کیا، اس کے دوسری ایجنسی کے لوگ تھے جنہوں نے کیا تھا. دہشت گردوں میں سے زیادہ کا تعلق جو ہے وہ سابق قبائلی پٹی سے. اس کا مطلب ہے ان کی وہاں پینیٹریشن ہے. یہ انٹیلیجنس کا کام ہے، ان کا سراغ لگائے، وہاں مقامی لوگوں کی مدد حاصل کرے. اب ہوتا کیا ہے دیکھیے، بے حسی کیا چیز ہے. مسعود احمد صاحب ایک ریٹائرڈ سیکٹری ہیں. سول سروس کی اگر کبھی کسی نے تاریخ لکھی تو ان کے کردار پر حیرت اور تحسین کے الفاظ نہیں ملیں گے. اس میں اتنے اجلے، اتنے صاف ستھرے، اتنے شائستہ، اتنے محنتی. قبائلی علاقے سے ان کا تعلق تھا. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور قبائلی علاقے میں، اور وہ مسعود صاحب بتانا چاہتے ہیں آپ کو تفصیل اس کی. میں ان سے ملا، بہت سادہ آدمی، سادہ سی شلوار میں 22ویں گریڈ سے ریٹائر، نیک نام افسر. اور وہ انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے. مجھے جنرل باجوہ سے ملنا تھا. میں نے کہا میری گاڑی میں بیٹھے تشریف رکھے. میں ان کو لے گیا. جنرل باجوہ صاحب کو کچھ حیرت تو ہوئی لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے. میں نے ان سے کہا یہ واقعہ، وہاں ایک افسر نے حماقت کی. بھائی ایک افسر حماقت کر سکتا ہے؟ سارے گاؤں والوں کو جمع کر لیا، بوڑھوں عورتوں بچوں کو، ان کے ساتھ تلخی سے پیش آیا، ان کو دھمکیاں دی. میں نے کہا یہ وہ قبیلہ ہے جس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ اپنا انتقام کبھی بھولتے نہیں. یہ برہم ہو جانے والے لوگ ہیں، ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. مہربانی کر کے اس افسر کو بلائیں، اس کو بدل دیں. کوئی وہاں جو شہریوں کو جائیں، ان کی دل جوئی کریں، ان سے معذرت کر لیں. سادہ سا کام ہوتا ہے. اللہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی معاف کرتے ہیں اگر آپ کی نیت ہو صلح بھائی. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. کھانا کھلایا، بڑی دیر تک گپ شپ کی. میں نے کہا ذرا کرم مجھے بتا دیجیے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مجھے اوائڈ ہی کرنے لگے. پھر میں نے ان کو ایک میسیج بھیجا، اب زندگی میں آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی. پھر ایک دن 18 ٹیلی فون آئے. میں نے ان کے جو بزرگ تھے ان سے کہہ دیا ان سے کہہ دیں کہ اب میں ان سے کبھی نہیں ملوں گا. یہ کوئی بات ہے؟ ملک کا مسئلہ ہے، اتنا سنگین پرابلم ہے. اور ایسی وہاں پھر ایک گاؤں میں واقعہ ہوتا ہے تو ارد گرد کے دیہات میں پھیلتا ہے، اس سے برے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، نفرت جنم لیتی ہے. اور یہی تو خوفناک چیز ہے. پہلے ہوتی ہے شکایت، شکایت سے پیدا ہوتی ہے غیبت، غیبت سے ہوتا ہے غصہ، غصے سے بغض و عناد، بغض و عناد سے جتھہ داری، اور پھر نفرت جو ہے وہ ذہنوں کو، دماغوں کو کھا جاتی ہے. صلح کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں. اور بھائی کوئی ہوش کی دعا کرو یار، ایسی بے عزتی ہے. ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں بات تو لوگ کر چکے ہیں لیکن میری حیرت ایسا تعجب ہے مجھے، میں بار بار سوچتا ہوں یہ ہو کیسے سکتا ہے. اور چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ تو ایسا حیرت انگیز واقعہ ایک عدالت میں ہوا ہے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں. احمد فرحات جو شاعر ہیں، جن کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اذیت دی گئی، مقدمات بنائے گئے، پھر وہ رہا ہو گئے، پھر نظمیں لکھیں. وہ ہر دور میں حکمرانوں کے خلاف لکھا جاتا ہے، ہر دور میں. مامون الرشید نے بلایا اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر کے، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، مشہور شاعر ہیں. ان سے کہا تم نے امین کا قصیدہ لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہے. رنجیدہ تو ہوئے مگر شاعر کا کیا کر سکتے تھے. اس نے قصیدے میں لکھا، جود و سخا سے میں نے سوال کیا کہ امین کی موت کے ساتھ تم مر کیوں نہ گئے. انہوں نے کہا ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ ہمیں امین کی موت کا پرسہ دیا جائے، کل ہم بھی چلے جائیں گے. سخی بہت تھا امین، جو ہے وہ حبس اقتدار میں مارا گیا، سخی بہت تھا، ذہین بھی بہت تھا. لیکن بس وہ خراسان کا چھوٹا سا علاقہ ہارون رشید نے اسے دیا تھا، تو اس نے کہا ایک میان میں دو تلواریں نہیں، دو حکمران نہیں، باقی دو حکمران نہیں رہ سکتا، حکمران ایک ہی ہوتا. واقعہ یہ ہے جی کہ ان کی بیوی پہ مقدمہ ہو گیا جھوٹا، اس پہ بڑی فریاد کی سول، اس پہ میڈیا تو بولتا نہیں ہے، میڈیا تو غلام ہے، زنجیریں پہن رکھی ہیں اس نے. ہاں جی، قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں کہ ہم تو پابرسن ہیں، ابھر نہیں سکتے.
اور کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ پھر تاجروں نے اخبار نکالے، جو تاجر نہیں تھے وہ بھی تاجر بن گئے۔ اتنا خوف اور اتنا لالچ، اور بند ہی کر دو یار، کل مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تاریخ تمہارا، یہ دولت اپنے سینے پہ رکھ کے 4 10 20 بلین ڈالر لے جاؤ گے، ہیں جی؟ کیا نظام در و ظلم ہے جس میں کسی کہیں سے روشنی کی کرن نہیں آتی ہے، تو جو لوگ اٹھتے ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ وہ سویر آئے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کے بعد سویر طلوع نہ ہوئی ہو۔ وہ ان کی اہلیہ پہ مقدمہ ہوا، وہ جج صاحبہ شائستہ خاں کنڈی، تفتیشی افسر نے کہا جی بالکل بے گناہ، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اس کے باوجود اسے اپنا ریمانڈ دے دیا گیا، جیل بھیج دیا۔ کمال ہے بھائی، یہ کیسا تھا؟ وہ کچھ تو اپنی توقیر رکھے عدالت نظام اور چیف جسٹس صاحب، وہ کچھ تو سوچیں، کیا حال ہو گیا ایک قوم کو، کیا اتنی وہ اس نے لے جائیں گے، دلدل میں گرا دیں گے۔ اور اخلاق کی، وہ آج نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہا اصل زوال اخلاقی ہے، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں بائی امپلیکیشن سینیٹر رضا ربانی، مگر یہ عجیب لوگ ہیں، اخلاقی زوال کا رونا بھی روتے ہیں، اور انہی لیڈروں سے چمٹے ہوئے ہیں جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹ کھایا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ ہیں، جو بھارت کے بارے میں بات نہیں کرتے، غزہ کے بارے میں جنہوں نے کبھی کچھ ایک سیمینار تک کرنے کی توفیق جن کو نہیں ہوئی، جو کشمیری مسلمانوں کے قتل پر، بھارتی مسلمانوں کے قتل پر ایک لفظ نہیں بولتے، ایک لفظ، پھر بھی ان سے چمٹے ہوئے، مانتے ہیں کہ زوال اخلاق بھائی، اخلاقی زوال اوپر سے شروع ہوتا ہے، مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں۔ جب یہ لیڈر اپنا پیسہ ملک سے باہر لے جائیں گے، باہر جا جائے تو بزنس مین سے کیسے آپ توقع رکھیں گے؟ وہ بے یقینی کا شکار ہوگا، وہ بھی لے جائے گا، پیسہ سارا جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے۔ ایک بڑا یہ رپورٹ چھپی ہے جناب، اس کو پڑھ کر حیرت ہوئی۔ 2023 میں حکومتی اداروں نے 851 850 ارب روپے کا نقصان کیا۔ اب تک کل نقصان ہو چکا ہے 9200 ارب روپے، یعنی پچھلے سال جتنا کل ٹیکس جم گیا وہ 30 بلین ڈالر کے قریب نقصان ہو چکا ہے، 29 یا 30 بلین ڈالر کے قریب۔ وہ ان کی نجکاری کرتے کیوں نہیں؟ آپ کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے؟ کس آپ مخمصے میں ہر وقت رہتے ہیں؟ کوئی فیصلہ کرنے، بھائی ان کو مفت بھی دے دیتے ہیں، اب تو کوئی مفت کی کوئی دینے کی چیز نہیں ہے، تو بھی 900 ارب روپے بچ جاتے، 3 بلین ڈالر بچ جاتے، 920 ارب روپے، 3.5 بلین ڈالر بچ جاتے۔ کیا آپ کو ہو گیا ہے؟ اچھا کیوں یہ ادارے برباد ہوتے ہیں؟ ویسے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پڑھے تو صحیح، کہ ان کی بات سنے تو صحیح۔ کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے، یہ 1980 کے عشرے میں دنیا میں نے درافت کر لیا تھا، سب نے نجکاری کر دی۔ کتنی ایئر لائنیں تھیں سرکاری، سب وہی برطانیہ کی، جرمنی کی، امریکہ کی، کہ بھائی یہ حکومت کا کام نہیں۔ مارگریٹ تھیچر نے ساری بڑی ریزسٹنس ہوئی، نہایت تیزی کے ساتھ نجکاری کی، اور اس سے معیشت سنبھل گئی، اس وقت تو سنبھل گئی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق یہ 212 ادارے ہیں، جن میں سے 212 میں سے 197 خسارے میں جا رہے ہیں جناب والا، 197۔ اچھا وجوہات کیا ہیں؟ سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہے۔ وہ پی آئی اے کے ایک سیکرٹری جنرل صاحب میرے جاننے والے تھے، وہ ملے، یونین آف پیپلز پارٹی، جو حکومت آتی ہے اس کی یونین آ جاتی۔ عجیب ہے، 4-5 ہزار ووٹ ہیں، 10,000 ووٹ ہوں گے، اس کے لیے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا، 80 ارب روپے تک کا نقصان۔ تو میں نے کہا آپ کے مطالبات مانیں گے؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب نے بلایا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا مطالبات ہے، اس میں کچھ اور شامل کرو۔ میں تو ہکا بکا ان کی بات سنتا ہی رہ گیا، بہت سی مراحت ان کو دے دی۔ اور بھی یہ لیڈر ہیں، ان کے بریف کیس پکڑتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہاں جی۔ ویسے تو جو واقعہ وہ غلام سرور خان نے کیا، پی آئی اے کو برباد ہی کر کے رکھ دیا، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا پائلٹ جعلی ہیں۔ کبھی یہ بھی دنیا میں کسی نے حماقت دے، پھر ان سے پوچھا ہی کسی نے، اسی دن انہیں برطرف کیا جانا چاہیے تھا۔
اور کوٹا کے اور یہ کوٹا نہیں، یہ جو جس علاقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ اپنا ان کے لوگوں کو چاہیے اس آدمی سے نجات دائیں. جو آدمی یہ ٹھیک ہے کہ وہ گلتے ملتے ہیں لوگوں سے، خوش اخلاق آدمی ہیں، لیکن یہ کیا جی؟ ایک ان پہ رنگ روڈ پہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے بنائے ہیں، اور ایک ان پہ وہ تو خیر عدالت نے کبھی تحقیقات ہی نہیں کی، چونکہ انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا، پی ٹی آئی چھوڑ گئے تو بس ٹھیک ہے. اور یہ اس کو بربادی کی. اب سوارش سے بھرتیاں ہوتی ہیں، کرپشن اس کے علاوہ ہے. کتنے ضرورت سے 3 گنا آدمی ہیں پی آئی اے میں. وہ کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے یار؟ وہ ایک رہائشی کالونی بن چکی ہے ایم کیو ایم کی، اسٹیل مل جو ہے، اور پیپلز پارٹی والوں کی، اور وہ بے نظیر کے دور میں بربادی اس کی شروع ہوئی، لوگوں کو پرمٹ دیے گئے. اسٹیل مل بھی خسارے میں جا سکتی ہے، اور جانے کے بعد سنبھل گئی تھی، ٹھیک ہو گئی تھی، منافع میں چلی گئی تھی. لیکن کوئی کام کرے، کوئی وہ بھائی اس کو بیچ دیں. وہ چیف جسٹس صاحب بھی عجیب تھے، افتخار چودھری، کہ ان ہیسٹ اس کی نجکاری ہوئی ہے. اس کے بعد سے 300-400 ارب روپے اور گوا چکے ہیں. وہ بھائی جان چھوٹی ہے، جھوٹا رہنے دو. اور خدا کر کے ریلوے میں کوئی صورتحال بہتر ہونے کی شروع ہوئی ہے، اس میں کام کر رہا ہوں. کوئی دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے معلومات دیں تو پھر. بلوں کی عدم وصولی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، نالائق افسروں کا تقرر ہے جو جانتے ہی نہیں اپنے کام کو. ایک سیمنٹ فیکٹری ہے، اس میں آپ لگاتے ہیں ایک آدمی کو، اس کو پتہ ہی نہیں سیمنٹ ہوتا کیا ہے، محنت کا وہ عادی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہے، کماد دے رہا ہے. یہ ریلوے میں نے ایک دم سوچا یہ ریلوے میں منسٹر کیوں لگاتے ہیں؟ ریلوے کے افسر لگائیں، جیسے ایک ایڈوائزر لگا دیں جو تجربہ رکھتا ہو، جیسے خاکوانی صاحب ریلوے کے افسر رہے ہیں، بعد میں سیاست میں آ گئے، وزیر بن گئے. کوئی آدمی لگا دیں ایسا، کوئی آدمی لائق جو دن رات ٹرینوں میں سفر کرے، دیکھے کرپشن کہاں ہے جی، کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ سکتا ہے. بہتری ویسے ہوئی ہے نئے چیئرمین کی وجہ سے. صرف بجلی کی تقسیم میں بجلی کے ادارے 600 ارب روپے کا خسارہ ہے. کچھ لوگ بل نہیں دیتے، اس میں صوبائی حکومتیں شامل ہیں، مرکزی حکومت شامل ہے، سرکاری ادارے شامل ہیں، قبائلی علاقے شامل ہیں. اور وہ جو 900 ارب روپے کے بل نہیں ملتے وہ ڈالے جاتے ہیں دوسرے لوگوں پہ. کمال ہے بھائی، ان کے کنیکشن کاٹ ہیں. یہ پولیس کس دن کے لیے بنائی تھی؟ لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے. جناب پاڑا چنار میں بارش اور برف باری کے باوجود اس علاقے میں ایک دفعہ مجھے 3 دن رہنے کا اتفاق ہے. بڑی ہولناک سردی ہوتی، اتنی ہولناک سردی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں تو خیر پاڑا چنار کی ذرا اوپر ہائٹ پہ تھا، تو چوکیدار سے ایک رات میں نے پوچھا، برف باری رک گئی تھی اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ایک مبہوت کرنے والا موسم تھا. اور اس میں مجھے آج تک یاد ہے کہ جب اذان کی آواز ابھری تو ایسا کیف پیدا ہوا، اور دیر تک گلبدین حکمت یار تلاوت کرتے رہے اس دن، ایسے کیف کے عالم میں کہ کوئی حد نہیں. میں نے وہ چوکیدار سے پوچھا برف باری کب تھمیں گی؟ اس نے کہا جلدی تھم جائے گی. میں نے کہا کب؟ یہ مارچ کا مہینہ تھا. کہنے لگا مئی میں تھم جائے گی. یہ ان پہاڑوں کے نیچے ہے پاڑا چنار، اور کیا ستم ہوا ہے. 5 ماہ سے سڑکیں بند ہیں، کتنے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور وہ دھرنا جاری ہے. اور زیادہ شمالی علاقے میں بھی دھرنا جاری ہے وہ ڈیم کے سلسلے میں. یہ جو ہمارے شمالی علاقوں میں جو لوگ ہیں، میں نے دنیا میں اس سے بہتر لوگ نہیں دیکھے. میں اس کے آخری گاؤں میں گیا جس سے آگے مقبوضہ کشمیر تھونگوس. ہمارے محلے کی مسجد کے امام تھے، وہ بڑے اچھے آدمی تھے. وہ مسجد سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے، اس کی تنخواہ پہ بسر کرتے تھے، فقیر آدمی تھے. مجھے انہوں نے کہا آپ کو اپنا علاقہ دکھانا ہے، وہاں کچھ مسائل ہیں، اس پہ لکھیں، بات کریں. میں وہاں گیا، میں نے دیکھا دریائے شیوک کا جلوہ. صبح اٹھ کر رات کو دیر سے پہنچے تو مبہوت ہو گیا. پھر میری نظر پڑی دوسری طرف، شیشے کی دیواریں تھیں اس کمرے کی، کیونکہ وہ گرمی تو وہاں آتی نہیں ہے، اور سردیوں میں شیشے کی دیوار سے دھوپ آتی ہے تو گرم ہو جاتا ہے. 20 فٹ چوڑی ایک دھار گر رہی تھی، آبشار.
اور ایک آدمی پتھر کے برتن بنا رہا تھا. میں نے کہا آپ یہ کام کیوں کرتے, کتنے دن لگتے ہیں اس کو, ایک ہنڈیا کو بنانے میں؟ اس نے کہا 3 دن. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دل لگا ہوا ہے, ہمارے آبا کا ہنر ہے. بہتر ایسے مہمان نواز, ایسے جناب صحیح. مجھے گاؤں والے جانے ہی نہیں دے رہے تھے. آپ ایک دن سب میں کیسے جا سکتے ہیں واپس؟ اور جناب ایسے ایسے عمدہ کھانے انہوں نے کھلائے, اور جہاں کسی گاؤں سے گزرے انہوں نے کہا یہ ہمارے شہتوت ہی کھا لیں, یہ خوبانی کھا لیں. باغات ہیں, باغات بڑے بڑے, جن میں سے جو چاہے پھل توڑ سکتا ہے. اتنے عمدہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. کراچی میں ایک بڑا ایشو بن گیا ہے جناب. آج پھر ٹرالر میں لیاقت آباد کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار بھاگ ہو گیا. ڈرائیور کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا اور مشتعل ہجوم سے بچا بھی لیا اس کو جلانے سے. وہ صدر جو ڈمپر ایسوسی ایشن کے حاجی لیاقت صاحب کہتے ہیں 12 ڈمپر جل چکے ہیں. بھائی یہ جاہلوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے, ان پڑھ لوگوں کو تربیت کیوں نہیں دیتے ڈرائیوروں کو کہ سلیقے سے چلائیں؟ بھائی گاڑی چلانے ایک ڈرائیور ہے, وہ جو تیز رفتاری سے چلاتا ہے, بے ہنگم طریقے سے چلاتا ہے, اس کے نیچے لوگ کچلے جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں اب تک. عجیب بے حس حکومت ہے. یہ ٹریفک پولیس کس دن کے لیے ہے؟ یہ صرف رشوت وصول کرنے کے لیے ہے. تو اب ان کو 2 ہفتے کا نوٹس دیا ہے کہ اس میں کیمرے لگوائیں. وہ پراپر اس میں وہ نہیں ہے, نظام نہیں ہے. وہ سستا سا ایک نظام ہوتا ہے جو اس کی جو آمدن ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ سستا سا ایک نظام ہوتا ہے چند ہزار روپے کا, اور زیادہ کا بھی ہو. انسانی جان سے زیادہ تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہے, اور ان کی کوئی تربیت کریں. اور اب ایک سادہ سا اصول ہے, یہ موٹر سائیکلوں والے سارے ملک میں انہوں نے ٹریفک کو برباد کر رکھا. مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, مگر سادہ سی بات ہے, اس کو جو پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں, پہلے تو ان پہ انٹیلیجنس قائم کریں. جتنے رشوت خور ہیں بڑے بڑے ان کو نکالیں. سب کو تو نہیں نکال سکتے, لیکن بڑے بڑے رشوت خوروں کو نکالیں. علاقے بکتے ہیں, اسلام آباد میں علاقے بکتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب بیان دے دیتے, وزیر اعظم برہم, چینی کی قیمت بڑھ گئی. وہ آپ کے برہم ہی چاہیے, ہمیں آپ کا فیصلہ چاہیے. آپ نے کہا تھا 2 روپے سے زیادہ چینی نہیں بڑھے گی. اور ان کا بھی بیان بڑا بڑا چھپا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ کا بھی بالکل اجازت نہیں دیں گے. او بھائی چینی بک رہی ہے 165 روپے, 170 روپے, 15 سے 20 روپے قیمت بڑھ گئی ہے. اور لوگ جو ہے مارے پھرے. رمضان میں چینی کی کھپت آبویسلی بڑھ جاتی ہے. وہ چھاپے ماریں گے, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں چھاپے. آپ چھاپے ماریں گے؟ آپ کی تو اپنی شوگر ملیں ہیں. زرداری صاحب کی شوگر ملوں پہ چھاپے ماریں گے آپ اپنے کرونیز کی شوگر ملوں پہ چھاپے ماریں گے. عمران خان کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شوگر ملوں والے ایک طرف لوٹ رہے ہیں, تولتے پورا نہیں ہیں, پیسے بر وقت نہیں دیتے. عمران خان کے دور میں کیسے بر وقت مل جاتے تھے؟ کوئی فوج اتاری تھی اس نے شوگر ملوں میں, پیسے پورے ملتے تھے, بر وقت ملتے تھے, زراعت پھل پھول رہی تھی. آپ نے زراعت کو برباد کر کے رکھ دیا, تباہ کر دیا بالکل. وہ کچھ پختونخوا کی حکومت نے کام کیا ہے, وہ ڈیرہ اسماعیل خان والے علاقے کے لیے نہر نکال رہے ہیں, اس سے کچھ. اور یہ ڈیم بننا چاہیے, بھاشا ڈیم تو بہت بڑا ضروری ہے, اس میں بہت تاخیر ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ بڑے اچھے انجینئر ہیں جو اس کے انچارج ہیں, میں جانتا ہوں ان کو کئی سال سے ذاتی طور پہ. وہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے وہ نندی پور کے 28 ارب سے 100 ارب روپے ہو گئے, تو کوئی آپ کو پرواہ بھی ہے؟ وہ آپ کو پتہ بھی ہے خلق خدا ایک دن اٹھے گی, آپ کو حسینہ واجد بنا دے گی. میں غصے میں نہیں کہہ رہا, میں نے تمام عمر تاریخ پڑھی ہے, تمام عمر جو سیاسی حرکیات کو سمجھتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں, اہل علم کی خدمت میں آپ کے ساتھ حسینہ واجد سے بدتر سلوک ہو سکتا ہے. آپ کے گھروں پہ ایک دن خلق خدا اٹھے گی. بھائی آپ انصاف کی روش اختیار کریں, لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں, اپنی شکست مانیں, نئے الیکشن کرائیں, جو اصول کی بات ہے. عمران خان کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. روز میں دیکھتا ہوں, ایسا تو کوئی پابند نہیں میں, لیکن کبھی نہ کبھی قرآن کریم پڑھتا ہوں کہ فیصلے اللہ کرتا ہے, جس کی محبت اللہ دلوں میں ڈال سکتا ہے. آج ایک آیت کا پڑھی, اس کا مفہوم تھا, جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ساری کائنات مل کے بھی وہ محبت نکال نہیں سکتی. ساری کائنات مل کے. آپ ہیں کس خیال میں؟ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جی صنعتی دنیا میں, اتنا حیران کن واقعہ ہوا ہے بھائی. نہ یہ بجلی پٹرول کی, نہ ڈیزل کی, اور نہ شمسی توانائی, اور نہ
یہ ہوا سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے اور پانی سے ایک نیا حیرت انگیز واقعہ رونما ہو گیا۔ چین میں دریافت ہوا یہ تھوریم کے وسیع ذخائر جو 60,000 برس تک چین کی تمام صنعتی اور گھریلو ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ جو تھوریم ہے یہ منگولیا کے ایک اندرونی علاقے میں ملا ہے اور 1 ملین ٹن ہے۔ یہ ایٹم سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس سے 200 گنا زیادہ توانائی پیدا کرتی ہے۔ بھارت میں تھے ایک ہومی جہانگیر بھابھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ اس کو چھوڑ دیں ایٹمی بجلی اور فلانی اور سولر، اور اس پہ تھوریم پہ چلے جائیں۔ انہوں نے منصوبہ بھی بنایا، وہ پراسرار طور پر ایک دن ہلاک ہو گئے، ہاں جی، فضائی حادثے میں۔ اور منموہن سنگھ نے معاہدہ کر لیا امریکہ سے جوہری توانائی کا۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا پراسرار واقعات دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب چین میں جو ہے، چین اور بھی بہت سی چیزوں میں بڑا وہ ہے، ایسا لگتا ہے وہ قرآن مجید کہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں۔ چین کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پلانٹ جو ہے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے کافی عرصے سے، اب اور پلانٹ لگائیں گے، اور یہ ماحول دوست ہے، پولوشن نہیں پھیلتی۔ تو یہ اپنا چین نے صحرا گوبی میں تعمیر کرنا شروع کیا، کینیڈا میں، چین میں، جرمنی میں، بھارت میں، ہالینڈ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہو چکے ہیں، لیکن توانائی کی دنیا بدلنے والی ہے۔ جب تھوڑی پاکستان میں بھی ہے، تھوڑی پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہے جو بیچ دیتے ہیں اٹھا کے ایسے مٹی کے بھاؤ۔ 2013 میں اقوام متحدہ کے جو ہیں ایک ایکسپرٹ ہان بلکس، انہوں نے سائنسدانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا تھا تھوریم کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کو پہ کام کریں، اس پہ ریسرچ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ زیادہ انسان دوست ہے، دنیا بھر میں اس کی ضرورت ہے، اور اس کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے دنیا میں۔ اب جو ذخائر ملے ہیں یورینیم سے 3 گنا زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا بدلنے والی ہے۔ 16 دن ہو گئے ہیں جی دیامر بھاشا ڈیم کے دھرنے کو۔ کیا اچھے لوگ ہیں اور بہترین لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے جنگ لڑ کر مہاراجہ کشمیر سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور ہم ان کے ساتھ یہ سکارت کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک جی ہوتی آئی ہے۔ اچھوں کو برا کہتے ہیں اور ہم تو برا سلوک کر رہے ہیں، اچھا کہتے ہیں، برا کیا کہتے ہیں۔ شیر افضل صاحب کو ایک نئی شرارت سوجی ہے، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان فارم 47 پہ جیتے، ان کی 4 سیٹیں فارم 47 پہ۔ شیر افضل صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری دنیا سے لڑتے پھر رہے ہیں۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ کیا آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں؟ ایسی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی، کرزمہ دیا، زبان و بیان پہ گرفت عطا کی، آپ کو آپ عمران خان کے جانشین بن سکتے تھے۔ اب بھی سنبھل جائیں شیر افضل صاحب۔ دنیا کا عمران ریاض کے بارے میں کل اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، اتنی غیر، کہا وہ ڈرامہ ہے، وہ CIA کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوئی، وہ ایسی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ اخبار نویس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے گھر والے روتے تھے، ان کے کہا کہ اس کو 7 ارب روپے کی پتہ نہیں مراد دی گئی ہیں اور یہ اور وہ۔ شیر افضل صاحب اپنے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ منفی انداز فکر آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ سابق کرکٹر ہیں یوراج سنگھ، اب وہ کلپ تو ہے میرے پاس، پتہ نہیں وہ دکھانے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ کسی دوسرے کلپ بعض اوقات آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کو، لیکن میں بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہا۔ بہت غصے میں یوراج سنگھ جو بڑے ایک جذبات کے ساتھ بولتے ہیں اور بڑی تمکنت ہے ان کے لہجے میں، بڑا گریس ہے، سابق کرکٹر ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نام لے کر وسیم اکرم کا اور جناب وقار یونس کا اور فلاں کا فلاں کا، انہوں نے کہا لفظ بڑے سخت ہے، میں معافی چاہتا ہوں مگر ان کے لفظ میرے نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا وہ آپ کا لیڈر ہے، اس نے آپ کو خاک سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچایا، 42 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیت کے دیا، آپ کی تربیت کی، آپ کو سکھایا،
ایک عجیب بات انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کرکٹ ٹیم ٹھیک ہے, بابر اعظم بڑا اچھا کھلاڑی ہے, لیکن ایک باپ چاہیے ہوتا ہے ٹیم کو, ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے, ایک ماں چاہیے ہوتی ہے, ایک سکھانے اور سمجھانے والا, ایک رہنما, ایک استاد چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کبھی اس سے ملنے ہی نہیں جاتے, کوشش ہی نہیں کرتے ملنے کی. کیا کریں گے؟ اور کھلاڑی چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ ان پہ کوئی مقدمہ بن جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ وسیم اکرم کو کوئی جرت کر سکتا ہے اتنے بڑے لیجنڈ پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ ہے. اور آپ انہوں نے کہا بعض لوگ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, بڑی شرمناک بات ہے. بس جناب خبریں تو اتنی ہی تھیں, اور مختصر نسبتاً, کل سے تو مختصر ہی ہے, پرسوں سے کل پرسوں سے بڑی لمبی گفتگو ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. دی ویری فیمس, دی ویری پاپولر پاکستان تحریک انصاف کی آئرن لیڈی جس کو کہا جاتا ہے, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ زیادتی ہو جائے گی, یہ میری بہن بھی ہے اور فرینڈ بھی بہت اچھی ہے. ایسی عالیہ صاحبہ تھینک یو. آپ ہیں وہ آئرن لیڈی کہ جب سے آپ جیل سے باہر نکلی ہیں تب سے آپ نے ایک فرقے کی طرح گھمایا ہوا ہے لوگوں کو. نہ صرف گھمایا ہے بلکہ خود بھی گھوم رہی ہوں. خود بھی آپ گھومی ہوئی ہیں. یہ بتائیں, یہ جو تحریک یہاں پر آج چلی ہے, یہاں پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ وینیوز کا ایک مسئلہ پڑا رہا. آپ لوگ, یہ سارا کرکٹ کا ایک کریز چل رہا ہے, اس میں سوال میں یہ پوچھوں گی کہ آپ لوگ ٹک ٹک کھیلیں گے مصباح کی طرح, یا آفریدی کی طرح چھکے چوکے مارنے والے اسٹریٹجی کے موڈ میں ہیں, پی ٹی آئی خاص طور پہ تحریک انصاف؟ اب میں فارملی اس کا جواب دوں گی, پہلے میں دوست میں دے رہی تھی. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں, پی ٹی آئی تو میرا یہ خیال ہے کہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے, چاہے باؤنسر کھیلے چاہے ٹک ٹک کھیلے, اصل میں صرف کھیل ہی ہم رہے ہیں جی. باقی سارے تو آپ کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. باقی سارے تو صرف ایک وزیر اعظم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سمیش کرنے کے چکر میں, دیوار سے لگانے کے چکر میں. تو اس وقت تو ہر فستائیت کا مقابلہ, ہر بال کا مقابلہ, ہر اننگز, آخری گیند تک. یہ بھی میں ویسے بتا دوں, مطلب میں, جو لوگ نہیں جانتے اور جو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کریں ہیں خان صاحب کو, خان صاحب فاسٹ بالر ہیں. فاسٹ بالر, آل راؤنڈر. نہیں, آپ نے چھکا لگانے تو اگلی بال پہ انہوں نے باؤنسر دینے اور آخری بال تک کھیلنا بھی ہے. تو نہ لیڈر نے ہارنا ہے, نہ کارکنوں نے ہارنا ہے, نہ پاکستانی عوام نے ہارنا ہے.